بٹ سر آپ نے وبا کی بات کی، سر موجودہ کورونا پینڈیمک چل رہا ہے اور آپ نے جو پس منظر بیان کیا، سر اس پس منظر کی بنیاد پر آپ ہمارے لوگ کی ڈینائل فینومینا کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ یہ جو ہم SOPs فالو نہیں کرتے، ویکسینیشن نہیں کراتے. میں نے اس پہ بہت سوچا اور ایز اے سائیکیٹرسٹ میں بات کروں گا سائیکولوجیکل اسپیکٹس پہ. میں سیاسی حوالے سے بات نہیں کروں گا، مذہبی حوالے سے بھی بات نہیں کروں گا. اب یہ ہے نا، جس طرح میں نے ایکسپلین کیا تھا نا، ڈیفینس میکینزم، ڈینائل اور ریئیکشن فارمیشن، تو میں اس بنیاد پہ ایکسپلین کروں گا. ڈینائل یعنی ہم تو پیچھے رہ گئے ہیں، اوور آل جو مسلم امہ ہے اور ہم پاکستان کا بھی ہے، اوور آل تو ہم پیچھے رہ گئے سائنس میں. لیکن یہ چیزیں ہمیں انگزائٹی تو دی تھی، کوف، ایک گلٹ فیلنگ یا کمتری کا احساس، اور اس کو ہم قبول نہیں پا رہے ہیں. تو ہم ڈینائل کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اپنے مطلب جو معجزے اور قصے اور اس میں ابھی تک ہم پھنسے ہوئے ہیں. اور ابھی جو وبا ہے اب آہستہ پر زور پکڑتی جا رہی ہے. انڈیا میں 3000 سے زیادہ روزانہ مر رہے ہیں لوگ، پاکستان میں 300-400 تک پہنچ گئے. تو لیکن پھر بھی یعنی ایک جو ہم نے پیچھے رہ گئے سائنس ٹیکنالوجی میں، اگر آپ دیکھیں ہم یعنی کیا چیز ہم نے ایجاد کی، کیا ڈیولپ کیا نالج کے حوالے سے. تو ایک سب انکانشیس میں ایک چیز ہے نا کہ ہم نے مطلب پیچھے رہ گئے. ایک انفیریورٹی کمپلیکس بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، گلٹ فیلنگ بھی ہو سکتی ہے. تو ہم اس کو ڈینائل کرتے ہیں کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اور اس کو ریئیکشن فارمیشن، اس کو اپوزٹ پوزیشن میں لے جاتے ہیں. اس کا موٹیوز ہم چینج کر دیتے ہیں کہ نہیں، یہ جو سب کچھ ہے یہ یہودیوں کا اور مغرب کی سازش ہے. وہ یہ سب کچھ پھیلا رہے ہیں، یہ صرف وہ پروپیگنڈا ہے، افواہ ہے. تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں اور اس بنیاد پہ لے جا رہے ہیں. اور ہم کہ اب مطلب میں اگر ذکر کروں کہ مولانا طارق جمیل صاحب، جو میں سمجھتا ہوں کہ انلائٹنڈ عالم فاضل ہیں، اب ان کا بھی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو کہہ رہا تھا شروع میں کہ وبا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ اس کی کوئی وبا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور صرف اللہ پہ بھروسہ رکھیں، وہ تو ہے، کہ ایمان رکھیں، وہ تو ہے. اور یہ کہ اپنے اعمال، یعنی ہر ایک چیز کو یہ اعمال کی طرف لے جاتے ہیں کہ اپنے اعمال خراب ہیں اور یہ گناہ اعمالوں کا نتیجہ ہے. پھر جب ان کو ہوا اور پھر جب اس سے نکل آئے تو بعد میں انہوں نے کہا ویڈیو میں کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنی بڑی بلا ہے. پھر کہا کہ اس چیز کو فالو کریں. تو اور بھی ہے کہ یہ ہمیں بے دین کر رہے ہیں، دین سے ہٹا رہے ہیں، اور یہ ایک سازش ہے. وجہ کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں تو ہم یہ کر رہے ہیں. مسجد میں کہ یہ مسجد میں نہیں آ سکتی وائرس، یہ مسلمانوں میں نہیں پھیل سکتی، ٹھیک ہے. اور یہ بس زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں تو ہے، لیکن ہمیں جو یہ کچھ کر رہے ہیں تو عقل فکر بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے نا. اب مطلب ہے کہ عقل کہ اب یہ کہ کوئی خطرہ ہے اور آپ کی جان کو اب جا کے ٹرین کے آگے لیٹ جائیں کہ بس اللہ کے ہاتھ میں، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. عقائد، ایمان اپنی جگہ ہونی چاہیے. وہ میں اس کو ریزیلینس کہوں گا کہ وہ مضبوط ہو اور مقابلہ کر سکے، اس کو بھروسہ ہو. تو وہ پھر مطلب ہے کہ اس حد تک چلے جاتے ہیں. اور پھر اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک ریئیکشن فارمیشن میں چلے جاتے ہیں.
ایک یہ بھی ہے کہ میرے فالوورز کم نہ ہو جائیں یا اپنا نام پیدا کرنے کے لیے، تو وہ اس سوچ کو مطلب آگے بڑھاتے ہیں، اور اس وجہ سے ہم مطلب ہے کہ یعنی اگر یہ ہو تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اگر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے سوچ رہا تھا کہ وبا کی ایک وہ کی تھی نا کہ بلیسنگ ان ڈسگائز، کہ اس کا ایک اچھا طریقہ ایک مثبت یہ پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں، ہم سمجھ جائیں کہ یہ ایک وبا ہے، وائرس ہے، ایک سے دوسرے کو پھیلتی ہے، اور جو احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، ویکسینیشن بھی کرنی چاہیے۔ ویکسینیشن مطلب ہے اس میں ایک ڈیڈ وائرس ہوتی ہے، جس طرح کووڈ پیشنٹ ہوتا ہے نا، اس کو پلازما جب کہتے ہیں کہ پلازما ٹرانسفیوژن، تو پلازما ہوتی ہے وہ پیسیو امیونٹی ہوتی ہے۔ جب کسی کو کووڈ ہو گیا، اس کی اینٹی باڈیز اس میں ڈیولپ ہو گئی باڈی میں، بلڈ میں، اور اینٹی باڈیز کو وہ چوکیداروں کو جو وہ الگ کر دیتے ہیں پلازما میں بلڈ سے، اور اس کو پھر ٹرانسفیوژن کرتے ہیں پیشنٹ کو، تو وہ پیسیو امیونٹی ہے، پریپیئرڈ اینٹی باڈیز ہوتی ہیں۔ یہ ویکسینیشن جو ہے یہ ایکٹیو امیونائزیشن ہے کہ ڈیڈ ہو وائرس وہ انجیکٹ کریں، باڈی اس کو الائیو لیتی ہے کہ زندہ ہے یہ وائرس، اور وہ اینٹی چوکیدار بنانے شروع کر دیتے ہیں، تو اس کے ردیان میں وہ باڈی میں اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو جاتی ہے 1-2 مہینے میں۔ پھر اگر ایک چھوٹی وائرس اٹیک کرے تو پہلے سے اینٹی بائیوٹک مطلب ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ جس طرح ٹیٹنس کا مرض ہے، وہ جو اکڑ جاتے ہیں گردن اور جس پہ فٹس آتے ہیں، جو اینٹی ٹیٹنس سیرم ہے یا جس کی ویکسینیشن ہے، تو وہ بھی وائرس وہ بیکٹیریا کی ٹیٹنس کی وہ بھی اس طرح ہم انجیکٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی یہ بھی اس طرح ہے، تو اس کا فائدہ تو ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ مطلب ہے کسی کو ہو گیا تو دوبارہ بھی ہو سکتا ہے کووڈ، کیونکہ یہ اسٹرین بدلتا رہتا ہے، اس کی اسٹرکچر بدلتی رہتی ہے۔ مثلا زکام کی بھی ایک وائرس ہے، وہ بار بار زکام ہوتا ہے، ایک بار زکام ہو گیا تو ہونا چاہیے کہ اینٹی باڈی ڈیولپ کرے، پھر نہ ہو، لیکن وہ اسٹرین اس کی جو ہے وہ اسٹرکچر چینجز آ جاتی ہیں اس کی اسٹرین میں، اسٹرکچر میں، تو وہ بار بار ہوتا ہے، تو یہ بھی دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پریکاشنز چاہیے، گورنمنٹ ہے، وسائل کم ہیں، لیکن لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اور یہاں پہ پھر وہ ہوتا ہے کہ یہ قوم کس طرح بنی ہے، اس کی تربیت کس طرح ہوئی ہے، ایک قوم کو کس طرح ڈیولپ کیا گیا، اس پہ کتنی توجہ دی گئی۔ باہر ملکوں میں ابھی ریسنٹلی میں مطلب اس دوران چلا گیا تھا ٹرکی چلا گیا تھا استنبول، تو سارا ماسک لے رہے تھے، ریسٹورنٹ میں اگر کوئی بیٹھنے نہیں بیٹھتا تھا ماسک چینج کرتے تھے، ہوٹل میں، بازاروں میں، تو ہم فاصلوں میں وہ سارا اس کو مطلب پریکاشنز کرتے تھے۔ تو وہ جب قوم ڈیولپ ہو، اس میں شعور ہو، اس میں نالج ہو، وہ توہمات پہ نہ چلے، تو وہ ہر ایک مشکل کا یا آفت کا مطلب مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر توہمات پہ ہو، سپرسٹیشس پہ ہو، تو وہ پھر اسی طرح رد عمل کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بیسکلی ایک ڈینائل ہے، اور میں جو کہہ رہا تھا کہ اس کا ایک پازیٹیو، ہر ایک چیز کا ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے۔ میں اگر سوچتا ہوں کہ یہ اس کی پازیٹیو پہلو یہ بھی ہو سکتی کہ ہماری آنکھیں کھل جائے کہ ہم پیچھے رہ گئے، اور ہم سائنس میں مطلب ہمیں راستہ دینا چاہیے اور آگے جانا چاہیے۔ اب میں اسرائیل کو دیکھیں، میں اس کانفرنس میں جاتا ہوں، وہاں وہ بھی کس طرح انتہا پسند اور مذہبی اور کرتے ہیں، لیکن سائنس میں اتنی ڈیولپ ہے،
جب وہ ہم کانگریس میں دیکھتے ہیں اور سائنٹسٹ اسرائیل کا جو سائیکٹرسٹ ہوتا ہے ریسرچر وہ جس لیول کی بات کرتا ہے تو وہ انسان سمجھتے ہیں کہ یہ تو کئی سو سال آگے کی بات کر رہے ہیں. تو وہ اتنی ان کی نالج اور ان کی سپرمیسی ٹھیک ہے باقی جو ہوتے ہیں ان کے بیگ پہ ہے وہ الگ بات ہے لیکن ان کی ٹیکنالوجی اور سائنس اتنی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ وہ اس کا وہ خود تحفظ کر رہے ہیں. تو ہمیں اس چیز پہ مطلب سوچنا چاہیے کہ اب یہ توہماتوں پہ نہروں پہ فروتوں میں یہ باقی یہ نہیں چل سکے گا اس طرح اگر ہم اس پہ توجہ دیں. یہ جس طرح مطلب ہے اب فاٹا کا جو فاٹا مرج ہوا تو مطلب مائگریشن ہو گئی یہ ہو گئی تو ایک یہ تھا کہ ان کا اپنی کلچر ہے اور یہ سب کچھ اکٹھا تھا اور یہ کونسل تھی ملک کی اور جرگہ سسٹم تھا اور یہ تھا وہ تھا. تو ایک پہلو یہ ہے کہ وہ سارا ڈسنٹیگریٹ ہو گیا ان کا سسٹم اور یہ لیکن پازیٹیو پہلو یہ بھی ہے کہ وہ ایک کیپسول میں رہتے تھے. ہماری سوسائٹی سیمی ٹرائبل سیمی فیوڈل سیمی کیپٹل ہے. وہ ایک کیپسول میں رہتے تھے. اس سے پازیٹیو یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر وہ پلاننگ پہ آتے اور مرج کرتے تو بہتر ہوتا لیکن کرائسس میں اور اس دہشت گردی میں وہ مائگریٹ ہو گئے اور اس طرح تو وہ بھی مطلب مکس اپ ہو جائیں گے وہ بھی ڈیولپ ہوں گے. وہ سسٹم جو پریمیٹیو سسٹم ہے اس سے نکل سکیں گے. تو مطلب ایک چیز کو مطلب ایک ہر ایک چیز کی پازیٹیو اسپیکٹ بھی ہوتی ہے. تو اس پہ ہمیں یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے اور سامنے دیکھ رہے ہیں جو سامنے دیکھ رہے ہیں مر رہے ہیں رائٹ اور لیفٹ روزانہ پڑھتے ہیں اس پہ یقین نہیں کرتے ہیں. وہ بیمار ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہے کہ نہیں جی یہ پروپیگنڈا ہے یہ افواہ ہے یہ ڈاکٹر ہیں یہ جا کے وہاں پہ انجیکشن لگاتے ہیں زہر کے مر جائے اس پہ اس کو ڈالرز ملتے ہیں. یعنی اس حد تک تم گئے توہمات میں. تو اور دوسری طرف ہم جو توہمات ہیں اور یہ جو جس طرح میں نے ذکر کیا جس طرح یہ چف اور دم اور یہ تعویذ اور چیزوں پہ میں کبھی مریض کو بھی دیکھتا ہوں وہ میں تو میں خود ہی بڑا ریلیجس فیملی سے ہوں میرا بیک گراؤنڈ ہے لیکن وہ جو کنورژن میں آتے ہیں ان کو مطلب وہ تعویذ وویز وہ گٹا مٹا پہناتے تو میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ میں کبھی مذاق کہتا ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے یہاں پہ تو میرے کام آئے گا. تو اسے میں نکال لیتا ہوں سمجھا دیتا ہوں کہ کیا ہے آپ اس کو متبادل ایک مطلب نالج دیں گے تب مطلب ان کو قبول کر سکیں گے بہتر نالج اور صحیح نالج. تو وہ مطلب ہے کہ ان چیزوں سے پھر آہستہ مطلب یہ سوسائٹی بڑھے گی تب ہمیں مطلب قابو پا سکیں گے. Sir, so is it right to say that our cultural influences are playing a risk factor in the transmission of the coronavirus in our community? بالکل مطلب ہے ہمارا یعنی میں تو نہ عالم ہوں ٹھیک ہے ایک عام مطلب ایک مسلمان کی حیثیت سے کہ دین مذہب اپنی جگہ عقیدہ اپنی جگہ لیکن توہمات میں نہیں پھنسنا چاہیے نا. یعنی ہم ان کو لے گئے توہمات میں ان کی دنیا میں تو وہ مطلب ہے کہ جس مقصد کے لیے آئے اس مقصد کے لیے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے نا. اور جب آپ اگر کہتے ہیں تو جب تک آپ یعنی کچکول جا کے دنیا میں پھرائیں گے تو پھر آپ کو نہ عزت ملے گی حقیر بھی جانیں گے سازش بھی ہوگا سب کچھ ہوگا. یعنی یہاں پہ ایک شاید 15-20 سال پہلے ایک امریکن پروفیسر آیا تھا وہ کمیونیکیشنز اور یہ جو رپورٹنگ اور اس پہ تو وہ تھا کہ یہاں پہ رپورٹنگ اور جرنلزم ہے وہ اس میں سینسیشن ہے اور تھرل کے کرتے ہیں اور صحیح وہ جو یعنی انفارمیشن جرنلزم کا تقاضا ہے وہ نہیں کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس میں وہ اپنا تھرل ڈالتے ہیں. ہمارے میڈیاز میں بھی اکثر یہ ہوتا ہے ٹاک شوز اور دوسری چیزیں میں. تو وہ ویسے میں نے کہا ایک سوال میں آپ سے کوشچن ہے میرا
تو میں نے کہا کہ یہ جو امریکہ کر رہی ہے یہ کہ چلی میں الندے گورنمنٹ کا جو ایک صدر تھا وہ ڈیموکریٹک اور وہ اینٹی امریکہ تھا. امریکہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا, اس کے جنرل کو مارا, پھر پینوشیو کے ذریعے جو جنرل تھا کودتا کر دی اور ہزاروں لوگوں کو, لاکھوں لوگوں کو ٹارچر سیل میں ڈالا, اسیسینیٹ کیا. یہی پینوشیو رول کرتا رہا 30 سال. آخر میں پھر آپ لوگ آ گئے جی اس نے کرپشن کی, یہ کیا, وہ کیا, عدالت میں اب اس کے خلاف بولنے لگے. میں نے کہا انڈونیشیا میں سویکارنو تھا, وہ ایک پاپولر لیڈر تھا, ہر قسم کی کنسپیریسی کی گئی, وہاں پہ کودتا کر کے سہارتوں کو لے آئے, 30 سال تک لوگوں کو, 10 لاکھ لوگوں کو مروایا. پھر آخر میں کہ سہارتوں کرپشن کر رہے اور یہ ہو, پھر عالمی انصاف, عدالت. افغانستان کا بھی یہی حال ہے. تو میں نے کہا آپ اس طرح کرتے ہیں, پھر 30 سال بعد انڈو کرنے کے کہ اس کو انڈو کے. تو اس نے ایک ہی جواب دیا کہ امریکہ ایکٹس ان اٹس اون انٹرسٹ, اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے. اب افغانستان کی بات بھی اگر ہم کریں, تھوڑا سا پولیٹیکل چلے جاتے ہیں لیکن طرف, امریکہ میں 2 ٹیوٹیشن تھے, ایک برزنسکی تھا, ایک کسنجر تھا جو ٹاپ کی, اور وہ تھیوری ڈیولپ کرتے تھے ورڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور الیکشن اسی بنیاد پہ ہوتا تھا جو لبرل اور ڈیموکریٹک پارٹی, اور اس بنیاد پہ وہ الیکشن جیتے تھے. اور تھا جب ویتنام کے بعد جو ہوا, شکست ہوئی امریکہ کو 30-35 سال, اور فرانس کی جگہ جب امریکہ نے لے لیا تھا, تو انہوں نے پھر اس سے سبق سیکھ لیا کہ ہم خود آرمی نہیں بھیجیں گے جہاں بھی ہو. تو برزنسکی نے ایک تھیوری پیش کی, خود کو میں نے اس کو سنا تھا, کہ میں نے خود اس کو سنا تھا کہ سوویت یونین کو ڈسمنٹل کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ بجائے ہم ویتنام میں اور یہاں پہ فائٹ کرتے اور چائنا اور اس کے سوویت یونین کے, کیوں ہم نہ اسلامی ممالک میں جو مذہبی قوتیں ان کو سامنے لائیں اور ایک ریولوشن لائیں, مذہبی ریولوشنز, اور وہ خود ایک حصار بن کر سوویت یونین کے, تو اس کو ڈسمنٹل کرتے. نے کہا کہ اس کے الفاظ تھے کہ شارٹ ٹرم پہ ہمیں تو مطلب مارکیٹ ہاتھوں سے چلا جائے گا, لیکن لانگ ٹرم میں ہمیں فائدہ ہوگا, ہم سوویت یونین کو ڈسمنٹل کر لیں گے. تو اسی بنیاد پہ پھر شہنشاہران کو چلتا کر دیا, خمینی رجیم کو, حزب اللہ کو, انقلاب کو راستہ چھوڑ دیا. یہاں پہ ضیاء الحق, جنرل ضیاء الحق صاحب آ گئے. پھر افغانستان میں جب ہوا تو پھر وہاں پہ کودتا. تو وہ ایک سارا تھا, اور آخر میں سوویت یونین کو جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا. تو وہ بڑے دور رس کے ان کی پلاننگ ہوتی ہے اپنی اسٹیٹ کے انٹرسٹ کے لیے. لیکن ہمیں بھی سوچنا چاہیے نا کہ ہم کیا کرتے ہیں. اب میں مطلب افغانستان کا سب کچھ قصہ سب کے سامنے ہے, تو ہمیں سمجھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے اپنے ملک کے لیے, اپنی اسٹیٹ کی انٹرسٹ کے لیے, اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے. جب تک ہم اپنی انٹرسٹ کو, اسٹیٹ انٹرسٹ کو, مطلب اسٹیٹ سے مطلب ہے کہ عوام, قوم, ان کو نہیں بنائیں گے, ان کے لیے کام نہیں کریں گے, اور سائنس کو ترقی نہیں دیں گے, مطلب سوسائٹی میں ایک ڈائلیکٹیکل فینامنا ہوتا ہے. فورسز ہوتی ہیں ملک میں, مختلف فورسز ہوتی ہیں. کچھ طاقتیں سوسائٹی کو جمود کی طرف دھکیلتی ہیں کہ جمود بہ رہے, کوئی چینج برداشت نہیں کرتی. کچھ طاقتیں ہیں وہ اس چینج کو, ڈاگما کو, اسٹیٹس کو, جمود کو توڑنا چاہتی ہے, وہ سوسائٹی کو آگے لے جانا چاہتی ہے. ان کا ٹسل ہوتا ہے. جو بھی ڈومیننٹ ہو تو سوسائٹی اس قسم کی
بنتا ہے. اب طارق جمیل صاحب ایک جو اس کی میں نے کہا تھا کہ ایک فحاشی اور بے حیائی، اور کالجوں میں یہ ہوتا ہے، یونیورسٹی میں یہ ہوتا ہے، تو وہ کچھ بھی راستہ نہیں دیتے. اب اگر اس حوالے سے بھی بات کی جائے کہ فحاشی اور عیاشی کے حوالے سے بھی، تو ہمارا اپنا دین ہے، کلچر ہے، ان کو پریزرو کرنا چاہیے، اس میں ایوالو کرنا، ایوولوشن لانا چاہیے. اب جب آپ کی یہ حالت ہوگی، سائنس کی اور ترقی کی یہ حالت، پسماندگی کی یہ حالت ہوگی، ویسٹرن اتنا ڈیولپ ہوگا، اتنی ٹیکنالوجی، وہ مطلب مختلف یعنی ہتھیار کے حوالے سے، سائنس کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے، فلموں کے حوالے سے وہ اتنا ڈیولپ کر چکے ہیں. اور مطلب ایک کمپیوٹر تو صرف نہیں آتا، اس کے ساتھ وہ ایک پورا کلچر آ جاتا ہے. وہ ایک موبائل تو نہیں ہوتا نا، اس کے ساتھ ایک کلچر آ جاتا ہے. اور میرے ایک دوست ہے، بڑا قریبی دوست ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر صاحب، اس کے بچے ہیں ماشاءاللہ، وہ امریکہ میں اس کو PhD کی اسکالرشپ مل گئی یہ سولر سسٹم کو ایڈوانس کرنے کے لیے. تو وہ اس کو اسکالرشپ بھی دیتے ہیں، اس کو یہ ٹکٹس بھی دیتے ہیں، اس کو سارا مطلب کوئی ایک پینی اس کا خرچ نہیں ہوگا. تو میں نے کہا شاید اس طرح ہم کرتے ہیں. جب بورڈ آف ڈائریکٹرز میں میں تھا تو شاید وہ بانڈ لیتے ہوں گے کہ جی 5 سال میرے ہمارے لیے کام کریں گے تب ہوگا. اس نے کہا نہیں، اسی بھی نہیں ہے، اسی بھی کوئی بات نہیں، اسی بھی کوئی ریسٹرکشن نہیں. اسے کہا کہ نہیں، تم جاؤ گے اپنے ملک میں اور وہاں پہ کام کرو گے. تو پھر سوچ رہا تھا کہ یہ امریکہ جو اتنی وہ یعنی وہ صرف ڈالر کی بات کرتا ہے اور کوئی چیز اس طرح ویلفیئر اور سوشل ورک قسم کی، اس قسم کی ایک امپیریلسٹ کنٹری ہے. تو یہ تھا کہ اس کو وہ جب دیں گے، PhD کرے گا، یہاں آئے گا، اس پہ کام کرے گا، تو بڑی مارکیٹ کھل جائے گی ان کے لیے سولر سسٹم کی. تو اس طرح یہ ساری ٹیکنالوجی آتی ہے، اس کے ساتھ کلچر بھی آتا ہے. یہ کلچر پہلے انڈیا آبزرو کرتی ہے، یہ فلموں کے حوالے سے بھی کرتی ہے، پھر اس کا کلچر ہمارے فلموں اور ڈراموں میں بھی آتی ہے. تو اس حوالے سے آپ اس کا راستہ نہیں روک سکتے. آپ تب روک سکیں گے کہ خود کو ایوالو کریں اور دنیا کو متعارف کریں اپنی ایوالوڈ شکل میں اپنی کلچر کو. یعنی میں ایک ذکر اور بھی کروں، میری پوتا تھا، گرانڈ سن، یہاں بچی تھی، یہاں پہ اسکول تھا، یہ جو پبلک اسکول انگلش ماڈل، میں نام نہیں لوں گا. تو اس نے کہا کہ ابو آپ میرے کچھ ان کا کام تھا کہ ابو جائیں آپ بچے کو آپ ان کے ساتھ جائیں اور وہ اٹینڈ کریں وہ فنکشن. میں نے کہا کر دوں گا. تو میں وہاں گیا تو وہ سارے جو ان کے ڈرامہ کسٹیومز اور یہ اسکرٹس اسکیچز وغیرہ، یعنی سارا وہ مطلب ڈزنی لینڈ کا اور پتنی ان کا جو ہے امریکہ سارا کا، وہ کسٹیومز اور سارا اس میں کرتے تھے اور وہی ڈراماٹائز کرتے تھے. تو مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی اور دکھ بھی ہوا. میں نے کہا کہ وہ جو کر رہی تھی کنڈکٹر، میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ کوالٹی ایجوکیشن دیں گے، یعنی آپ اس کو یہ جو کرائیں گے اور اس کلچر میں بڑھائیں گے، یہ بڑھیں گے، یہ لرن کریں گے، تو معاشرہ اس کو قبول نہیں کریں گے بچوں کو، نہ یہ معاشرہ، یہ بچے اس معاشرے میں رہیں گے. دے ول فیل ایلینیٹڈ. باہر کے جو کوئی کسی اور دنیا کے مخلوق ہے، نہ معاشرہ اس کو قبول کرے گی، نہ یہ معاشرے میں رہ سکیں گے. تو پھر کیا کریں گے؟ یہ جائیں گے باہر. ہمارے بچے بھی باہر جا رہے ہیں، ہماری فائنینسز بھی جا رہی ہیں. میں نے کہا ہماری اپنی کلچر ہے. اگر میں پختونخوا کے حوالے سے کہوں، خوشحال خان خٹک، رحمان بابا، اب یہ مطلب جو ہے افغانستان اور یہ پختونخوا کا بارڈر جو ہے،
اس الیگزینڈر دا گریٹ سے یہاں پہ کتنی پوری ہسٹری ہے ہزاروں سال، دنیا اس کو ترس دیے. تو اپنا پہلے میں نے کہا اس کا پہچان کرو، سائل سے زمین سے جوڑو، پھر ٹھیک ہے اگر کوئی اور نالج ہے علم دے، تاکہ اس کی اپنی شناخت ہو. میں نے کہا تو آپ اس طرح بڑھائیں گے کریں گے تو اپنی شناخت کو دیں گے، they will lose their identity. اور وہ کرتے ہیں اس طرح. یہ کلچر جب اس طرح میں کہتا ہوں کہ صرف باتوں سے نہیں ہوگا، عملاً ساری چیزیں آ جاتی ہیں. وہ ہمارا کریکٹر اسٹیشن بھی کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، کہ جب قوم کی کریکٹر نہ بنے نا تو اس سے آپ کچھ بھی کام کرا سکتے ہیں. تب تو وہ میں نے کہا وہ آئیڈینٹی نہ ہو تو آئیڈینٹی کرائسس میں چلے جاتے ہیں. تو اب بچوں کے ساتھ ہم کرتے رہے، لیکن اپنے بچوں کی بھی میں نے دیکھا، لیکن باہر گئے تب آ گئے کہ ہم کیا ہیں کیا نہیں، یہ پختون اور پختون کلچر اور یہ ملک اور اسٹیٹ ہو. بات یہ ہے کہ جب یورپ کی یا مغرب کی مطلب ان کی ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، اس کی الغار ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس کی کلچر کی بھی الغار ہوتی ہے. اگر ہم اس کی الغار کو روکنا چاہیں تو صرف خطبوں سے نہیں ہوگا، صرف تقریروں سے نہیں ہوگا. ہمیں ان کے مقابلے میں بہتر چیزیں لانی ہے، سائنس ٹیکنالوجی میں عبور حاصل کرنا ہے، ترقی کرنی ہے، اپنی ایک شناخت پیدا کرنی ہے. تب ہم اس کو اس کی الغار کو روک سکیں گے. اور ہمیں روکنا چاہیے ان کی الغار. لیکن وہ صرف اور صرف راستہ یہ ہے کہ ہم سائنس ٹیکنالوجی کو راستہ دیں. سائنس جو ہے نا وہ وائی، واٹ، ہاؤ، کیوں، کس طرح، کس لیے. جب آپ کوشچن کریں گے، ذہن اوپن رکھیں گے، تب چیزیں مطلب ہم ڈیولپ کر سکیں گے سائنس. ورنہ وہ طوطوں کی طرح چیزیں رٹیں گے، طوطے بنیں گے، اس کو ترقی نہیں دے سکیں گے. تو وہ مطلب صرف باتوں سے نہیں روک سکیں گے، صرف فتووں سے نہیں روک سکیں گے، صرف تقریروں سے نہیں روک سکیں گے. روکنا ہے تو راستہ دو. سائنس کو، کلچر کو ایوالو کرو. ہمارا اگر کلچر بھی ہے میوزک کا، وہ پرانا قسم کا وہ سٹائل، اس کو ایوالو نہیں کیا گیا تاکہ اس کی اپنی ایک آئیڈینٹی شناخت ہو. جس طرح اور ملک میں ہیں، جاپان ہے، چائنا ہے، اب جو بھی اور ممالک ہیں، ان کی اپنی شناخت ہے. تو اس چیز کو سمجھنا ہے. جب تک ہم ڈینائل سے نہیں نکلیں گے اور اس ریئیکشن فارمیشن کو نہیں جا سکیں گے، یعنی اب ہم اپنے ہی دشمن ہیں، اپنے لوگ اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں. بندوق کسی اور کی ہو لیکن اپنے لوگ ہیں، اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں. تو کوئی اور نہیں مار رہا ہے. ہمیں ختم کرنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی کافی ہے خود کو ختم کرنے کے لیے. جب تک ہم اس سے نہیں نکلیں گے تو یہ چیز نہیں ہے. یہ بڑا ڈیپ روٹڈ ہے. یہ ڈینائل جو ہے نا، میں سوچ رہا تھا اس پہ کہ یہ جس طرح میں نے چپ اور چپ اس پہ یقین کرتے ہیں، جو مر رہا ہے اس پہ یقین نہیں کرتے. وہ ڈینائل ہے کہ نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی. تو اس کی وہ سائیکی اتنی سالوں سے صدیوں کی جو سائیکی ڈیولپ ہوئی ہے وہ ہمیں روک رہی ہے. اگر اس کو ہم سمجھ سکیں تو شاید ہم آگے بڑھ سکیں. یہاں تک ہم توہمات میں پھنس گئے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یعنی آبادی سے یا افراد سے ہم دنیا کو فتح کر لیں گے. یعنی یہ بھی جب فیملی پلاننگ ہوتی تھی
تو یہ بھی ایک تاکہ پروپیگنڈا ہے مغرب کا، اور یہ نہیں چاہتے کہ ہم مجاہدین زیادہ پیدا کریں. تو بجائے اس کو پازیٹیو لیں کہ اب اس کی وسائل کیا ہیں، مدن کیا ہے، وہ اس کے کتنے بچے ہونے چاہیے، وہ صحیح تربیت کرے، اس کی نیوٹریشن ٹھیک ہو، دیکھ بھال کرے، ایجوکیشن کرے، اس کی طرف نہیں سوچتے صرف اس پہ. یا پھر وہ پولیو ویکسین کے حوالے سے کہ یہ جو ہے نا کہ اس میں کچھ وہ ویسٹرن اس طرح کچھ ڈالتی ہے مغرب، یا ہمیں جو بھیجتے ہیں کہ یہ اسٹرلائز ہو جائیں کہ مطلب ہے یہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہ ہو کل، اور اس لیے اب اس پہ یقین بھی کرتے ہیں، اور اس کو جو ڈرائیو چلتی ہے اس کو مارتے بھی ہیں، جو ورکرز ہیں اس کو مارتے ہیں. اگر مطلب ایک چیز مطلب اتنی انتہا تک ہے اور اتنی انتہا تک ہم گئے تو اس پہ بڑا قابل غور چیز ہونی چاہیے. یہ وہ کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، پرہیز علاج سے بہتر ہے. اب پولیو ڈراپ لے اور وہ اس کا فالج سے یا پولیو اٹیک سے بچے، وہ اچھا ہے کہ نہیں وہ اس کو پولیو ہو جائے، اس کی فالج ہو جائیں، یہ وہاں وسائل ہے نہیں، پھر اس کی فزیوتھراپی، اس کے آپریشنز، اس کے آرٹیفیشل لمبس، وہ آسان ہے، وہ بہتر ہے کہ یہ بہتر ہے. تو یہ سارے کوشچنز ہیں جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. Sir, in the end, what message would you like to give to the audience? میں بس یہ کہوں گا کہ ہمارے اپنے عقائد اپنی جگہ، کلچر اپنی جگہ، لیکن ایک حقیقت ہے، سائنس ہے، وبا ہے ساری دنیا میں پھیل رہی، اس کو سمجھنا چاہیے اور اس پیس پہ مطلب فالو کرنا چاہیے، اور مطلب تعاون کرنا چاہیے، گورنمنٹ سے بھی اس حوالے سے تعاون کرنا چاہیے. اور اگر ہمیں توہمات سے نکلنا چاہیے اور سائنسی علوم کی طرف جانا چاہیے تاکہ ہم ایک باوقار قوم بن سکیں دنیا میں. سر، آج کل جو ویکسینیشن ڈرائیو شروع ہے اگینسٹ کورونا، سر اس کے بارے میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ہمیں مطلب ویکسینیشن ضرور کرنی چاہیے کیونکہ پروٹیکٹیو ہے. جس طرح اور انڈیائی کی جو ویکسینیشن ہے وہ چیچک کے لیے ہے، وہ میزلز کے لیے ہے، ڈفتیریا کے لیے ہے، ٹھیک ہے، ٹیٹنس کے لیے ہے، تو ٹیوبرکلوسس کے لیے وہ ویکسینیشن ہے، تو یہ بھی ایک ویکسینیشن ہے. اس کو ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ Thank you so much, sir, for sharing your perspective on the post-COVID psychological, social and cultural complications and the hurdles in the way of not following SOPs and immunization. Thank you very much. This brings us to the end of our today's episode. Stay tuned for another episode. Until then, stay safe, stay healthy and Allah Hafiz.